ایک نوجوان شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں۔ یسوع مسیح اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو حکموں کو جانتا ہے، جو لکھا پہ پورا کر، ماں باپ کی عزت کر، چوری نہ کر، جھوٹ نہ بول۔ کہتا ہے خداوند میں نے ان سب پر اپنے لڑکپن سے ہی عمل کیا ہے۔ اور یسوع مسیح آگے سے جواب دیتے ہیں ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے، اپنا سارا مال بیچ، غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ شخص مایوسی کے ساتھ چلا گیا۔ کیا بات تھی جو یسوع مسیح نے اس کو اتنی سخت بات بولی، اتنا سخت حکم دیا؟ کیا بات تھی کہ یہ شخص جو لڑکپن سے ہی تمام حکموں میں عمل کر رہا ہے، وہ اس بات پہ عمل نہ کر سکا کہ اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ یہ سن کر مایوس ہو گیا؟ اس کے دل میں کیا تھا؟ میرے عزیزو، آئے ان سوالوں پر آج ہم غور کرتے ہیں، اور جو ان سیریز کو پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، دولت اور ملکیت، اطمینان کی تلاش۔ اس کے پہلے 2 اسباق پہ ہم بات کر چکے ہیں، آج ہم لوگ تیسرا سبق شروع کریں گے، اور اس تیسرے سبق پہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ میرا نام یہوشافط عاشر ہے۔ اس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک مسیحی شخص کا رویہ دولت کی طرف مسیح پر ایمان لانے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور میں نے بہت سارے مسیحیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کام کرنا یعنی کہ نوکری کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ عبادت کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کی طرف جان نثار کر دیتے ہو۔ کیا نوکری میں بھی اپنے آپ کو جان نثار کر دینا، اتنا کہ صرف کمایا جائے، یہ درست ہے؟ مسیحی ہوتے ہوئے دولت کی طرف آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا مسیحی شخص کے اندر بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ میں امیر سے امیر سے امیر تک ہوتا چلا جاؤں، اور اس سے منی فوکسڈ ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ ہی کمائے؟ اور پھر کن مینز سے کمائے؟ کیا اپنے وقار کو کمپرومائز کر دے، سمجھوتا کر دے اس کے ساتھ؟ آئے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مسیحی کا رویہ دولت کی طرف کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ میرے ساتھ جو حوالے دیے گئے ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے وہ نکال سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہم لوکا اس کا 3 باب، اس کی 9 سے 14 آیات دیکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس یہ بک ہے تو اس کے اوپر پیج نمبر 31 ہے۔ اس میں ہم لوگ نشان لگائیں گے یوحنا پر اور جتنے بھی انفرادی لوگ ہیں ان کے مختلف گروہوں پر۔ اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس آیت میں کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت پر چلیں گے، 10ویں آیت۔ لوگوں پر آیا ہے، میں اس پر براؤن کر دیتا ہوں، ہلکا سا کلر۔ نے اس سے یعنی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بلو کلر کر دیتا ہوں، پوچھا پھر ہم یعنی کہ لوگ کیا کریں؟ اس نے یعنی یوحنا نے، اگین بلو کلر، ڈو اٹ۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، ان سے یعنی کہ لوگوں سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور محصول لینے والے، محصول لینے والے یہ پورا آئے گا کیونکہ یہ ایک گروہ ہے، بھی بپتسمہ لینے کو آئے، اور اس سے یعنی کہ یوحنا سے، تو اگین پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے یعنی کہ یوحنا نے ان سے کہا یعنی کہ ان لوگوں سے کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور سپاہیوں اگلا گروہ ہے، نے بھی اس سے یعنی کہ یوحنا سے پوچھا، پھر ہم یعنی کہ سپاہی پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے یعنی کہ اگین یوحنا نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل
नहीं लाता वो काटा और डाक में डाला जाता है। निशान लगाते वक्त जैसा कि आपने देखा, इसके अंदर क्या होता है कि वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने तौबा की है तो तुम तौबा के मुवाफिक फल भी लेकर आओ। और यहाँ पर 3 तरह के लोग उसके पास आते हैं। एक उसके पास वो आते हैं जो महसूल लेने वाले हैं, दूसरे उसके पास आम लोग आते हैं, और तीसरे उसके पास सिपाही आते हैं। और हर एक के लिए वो कुछ ना कुछ उनको हिदायत देता है। मिसाल के तौर पर महसूल लेने वाले को कहता है तीसरी आयत के अंदर, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। क्योंकि महसूल लेने वाले क्या करते थे, जो लोगों के ऊपर मुकर्रर है उससे ज़्यादा लेते थे और आगे रिकॉर्ड्स में उतना भेजते थे जितने की उनसे डिमांड की जा रही है, बाकी वो अपने पास रख लेते थे। और फिर सिपाही उसके पास आते हैं और सिपाहियों से वो कहता है कि अपनी तनख्वाह पर किफ़ायत करो, किसी पर जुल्म ना करो। और ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिपाही किस तरह से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, रिश्वत लेकर। और जब आप रिश्वत लेते हैं, आप इंसाफ का खून करते हैं, कोई भी शख्स है वो रिश्वत लेते हैं, इंसाफ का खून करता है, तो ये जो बेकसूर है उस पर जुल्म है। इसलिए वो कहता है कि अपनी तनख्वाह पर ही किफ़ायत करो, भले बड़ी है भले छोटी है, व्हाटएवर जो भी है। इससे हमें क्या पता चलता है? मुझे बहुत ही दिलचस्प मिसाल एक याद आ गई। उसमें ये होता है कि एक स्कूल के अंदर वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमने तमाम बच्चों के लिए उनकी आईडी कार्ड के लिए पिक्चर्स लेनी है। तो जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो टीचर को बोलते हैं कि आप बच्चों से 10-10 रुपये कलेक्ट करें, जो कि उनकी जमा होकर फीस जाएगी। टीचर बच्चों को बोलता है कि बच्चों 20-20 रुपये लेकर आना। बच्चे जाकर अम्मी को बोलते हैं कि टीचर ने 50 रुपये मांगे हैं, और अम्मी आके वालिद साहब को कहती है कि बच्चे ने 100 रुपये मांगे हैं। सो कहाँ 10 रुपये की बात थी और कहाँ 100 तक बात पहुँच गई। क्यों? क्योंकि सबका फोकस पैसे लेने पर है। वो ये नहीं जानते कि वो अपने वक़ार का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो उनके पास है या जो आगे देना है उसी पर किफ़ायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जेब में भी कुछ लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। एज अ क्रिश्चियन ये नहीं होना चाहिए। ग़ालिबन इन वीडियोज़ के अंदर मैंने एक मिसाल आपको दी होगी कि मेरा एक दोस्त था, वो ये कह रहा था कि भाई अगर हम अपने जहाँ पर जॉब करते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे तो हम कमाएंगे कैसे? ये मेंटालिटी बन चुकी है। बट दिस इज़ नॉट द ट्रू केस। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप हक के ज़रिए से कमाएंगे, अगर आप अपने वक़ार में रहते हुए कमाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा बरकत होगी। और ना सिर्फ हम बरकत लेने के लिए अच्छे तरीके से कमाना चाहते हैं या अपने इंटेग्रिटी को सेफ रखना चाहते हैं, हम लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुदा के सामने हम पाक कौम हैं। हमें दूसरों की ईमानी नहीं बनना। दूसरे चाहे जो भी बेईमानी करते रहें या व्हाटएवर, हम ईमानदार हैं। जब हम ईमानदार हैं तो हम बेईमानी क्यों करें? लेकिन सारी बात कहाँ से शुरू होती है? What do you think about money? आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? जब हम तीतस पढ़ते हैं, तीतस का पहला बाब और पहला तीमुथियुस उसका 3रा बाब, तो उसके अंदर जो एक क्रिश्चियन लीडर की क्वालिफिकेशंस है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। और उर्दू में हमारे पास लिखा हुआ है, ज़र की दोस्ती से खाली हो। अब अंग्रेज़ी के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। पैसे से मोहब्बत करने वाला ना हो। क्यों? अगर वो पैसे से मोहब्बत करेगा, वो चीज़ों से मोहब्बत करेगा, तो वो इंसानों से मोहब्बत नहीं करेगा। और अगर वो पैसों से मोहब्बत करेगा तो फिर वो हर चीज़ को पैसों ही में तोड़ डालेगा, स्टार्टिंग विद हिज रिलेशनशिप्स। वो अपनी बीवी के साथ के ताल्लुक़ को पैसों में तोल देगा, वो अपने बच्चों के साथ के ताल्लुक़ को पैसों में तोल देगा, वो अपने रिश्तेदारों को, इनफैक्ट वो खुदा की खिदमत को भी पैसों में तोल देगा। फिर वो हर चीज़ की एक प्राइस लगा सकता है। इसलिए बोला गया है कि एक क्रिश्चियन को फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। मोहब्बत जो पैसे की तरफ माइल करती है या पैसे का जो इश्क है उससे वो आज़ाद हो। लोगों से मोहब्बत करे, खुदा से मोहब्बत करे, पैसे से मोहब्बत ना करे। पहले उसकी ज़िंदगी कोई और हो सकती है, लेकिन बाद में कोई और नहीं चाहिए। और यही मिसाल हमें आगे मिलती है। लूका उसका 19वां बाब उसकी 8 से 10 आयात, इसमें हमें ज़कई की कहानी मिलती है। अब सब जानते हैं, संडे स्कूल में गीत भी हमने गाया है, ज़कई बच्चों छोटे कद का था। और क्या किया उसने?
یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اونچے پر چڑھ گیا تھا، درخت پر چڑھ گیا تھا۔ یسوع مسیح نے بولا چلا میں تیرے گھر چلتا ہوں، اور گھر جا کر اس نے کیا کیا ان آیات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ زکئی کے دل میں کیا ہوا؟ زکئی کے دل کو خدا نے چھوا، اور زکئی نے دیکھ لیا کہ میں نے بہت سا مال اکٹھا کیا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ دنیا میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے پیسے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، انفیکٹ خدا کی خدمت کے لیے بھی ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ٹریولنگ کے لیے، بائبلز تقسیم کرنے کے لیے، ٹیچنگ کے لیے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، پیسہ بہت کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو پیسے کا عاشق نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خدا پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے۔ کیا امیر لوگ مرتے نہیں ہیں؟ اور امیروں کی کبھی کبھار تو ان کو ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، کوئی میڈیسن، کوئی میڈیکل اکوپمنٹ نہیں ان کو بچا پاتا، لیکن خدا بچا پاتا ہے، آف کورس۔ سو منی کین ڈو مینی تھنگس بٹ ناٹ ایوری تھنگ، ہاں لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے، سو ٹرسٹ ان گاڈ۔ پھر وہی واقعہ جہاں سے میں نے شروعات کی تھی، آگے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، مرکز 10 باب 17 سے 23 آیت۔ اس میں آ کر یہی بول رہا ہے کہ وہ نوجوان آتا ہے اس کے پاس، گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اور یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ یسوع مسیح اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ سب سے پہلے تو یسوع مسیح اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے نیک کہہ رہے تو خدا کے علاوہ اور کوئی نیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے نیک کہہ رہا ہے تو مجھے خدا کہہ رہا ہے، لہٰذا تم مجھ سے جو بھی بات کرنے والا ہے سوچے سمجھے بغیر نہ کر۔ اکثر اوقات ہم اپنے الفاظ میں بہت لیکس ہوتے ہیں خدا کے سامنے، ایسا نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے پہلے ہی سے کہا کیونکہ یسوع مسیح خدا ہے اور وہ جانتا تھا کہ اس نوجوان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، جیسے اس لیے یسوع مسیح نے بول دیا آگے جو بھی تو بولنے والا ہے دھیان کر کے بولنا، تو خدا سے بات کر رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے دھیان نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی جو شیخی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی روحانیت یا اپنے مذہبی پن کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بول دیا کہ میں تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا میں کیا کروں۔ اور وہی یسوع مسیح نے بولا تو جانتا ہے ماں باپ کی عزت کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، زنا نہ کر۔ میں نے تو لڑکپن سے سب پہ عمل کیا ہے۔ اور آگے یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا۔ یسوع مسیح نے غصے میں، قہر میں، کڑک پن میں یا کڑوے پن میں نہیں بولا، یسوع مسیح کو اس پہ پیار آیا کہ اتنا نادان ہے، یہ تو بچے ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اسے بڑے پیار سے بولا کہ ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے، اپنا مال بیچ اور سب کچھ کر۔ کیوں یسوع مسیح نے کہا اس کو؟ حکم تو سارے مانتا تھا لیکن سب سے پہلا حکم نہیں مانتا تھا وہ کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کر، کیونکہ ماں باپ کی عزت کرنا یہ بھی 5واں حکم ہے۔ پہلے 4 حکم خدا کے بارے میں ہے، خدا کو مان، تو اس کا نام بے فائدہ نہ لینا، سبت کے دن کو پاک ماننا، تو کسی مورت کو سجدہ نہ کرنا، یہ 4 حکم خدا کے بارے میں۔ اس کے بعد 5واں حکم آتا ہے ماں باپ کی عزت کرنا، پھر 6واں حکم، 7واں حکم۔ تو پہلے تو 4 وہ مان ہی نہیں رہا، وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ پیسے کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے دیکھ لیا تھا پہلے 4 حکم تو یہ مان نہیں رہا، اور یہ کہہ رہا باقی تمام حکم میں مانتا چلا آ رہا ہوں۔ اور یہی ٹیسٹ کرنے کے لیے یسوع مسیح نے بولا ٹھیک ہے اپنا مال دے دے، میرے پیچھے ہو لے۔ اور یسوع مسیح نے پہلے ہی اس کو یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اگر میں نیک ہوں تو میں خدا ہوں، تو سارا مال دے دے اور خدا کے پیچھے ہو لے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے کیا کیا؟ خدا کو ٹھکرا دیا اور اپنے پیسے کے پیچھے چلا گیا۔
یہ واقعہ غالباً یسوع مسیح کی خدمت کے دوسرے یا تیسرے سال کے اندر ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی عوامی خدمت کے 3.5 سال کے اندر یسوع مسیح مصلوب ہو گئے تھے، اور اس کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتس جو کہ ایک رومی جرنیل تھا، اس نے آ کر یروشلم کو تباہ کر دیا۔ یہ نہیں کہ یہ نوجوان، اب نوجوان ہے تو نوجوان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی واز مے بی 23 24 24 25 سال کا تھا۔ 40 سال بعد جب وہ 65 سال کا ہوا ہوگا اور ابھی بھی اس کے پاس دولت ہوگی تو کیا ہوا ہوگا؟ یروشلم تباہ، یعنی کہ اس نے ایک دن کے اندر اپنی ساری دولت یوں کھو دی۔ تو کیا فائدہ؟ خدا کو اس نے خود ٹھکرا دیا، دولت اس سے چھین لی گئی، تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک گھنٹہ، کچھ چند منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اور سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا۔ اسی لیے جب بھی خدا کے سامنے جائیں، الفاظ پر دھیان کریں، لیکن آپ خدا کے سامنے جاتے ہیں تو کیا ریاکاری میں تو نہیں جانتے؟ یہ ریاکاری میں تو نہیں جاتے، یہ ریاکاری ہے۔ آپ خدا کو بول رہے ہیں میں تو تمام حکم مانتا ہوں، لیکن آپ خدا کی نہیں مانتے تو کیا فائدہ؟ کیونکہ یہاں پر اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح جو مجسم خدا ہے اس کی نہ مانی، تو باقی تمام حکموں کو پر عمل کرنے کا کیا فائدہ جب اپنے خدا کی پہلی بات ہی نہیں مانی؟ کہ اپنے دل میں جو تخت ہے اس پر خدا کو بٹھائے۔ اس نے پیسے کو بٹھایا تھا، اینڈ ہی لاسٹ ایوری تھنگ۔ ایٹیٹیوڈ کاؤنٹس۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ہمیشہ ایک بات بولتا ہے، ایٹیٹیوڈ میٹرز، اینڈ یس اٹ میٹرز۔ آپ کا رویہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے دل پہ کون ہے؟ خدا ہے یا پیسہ ہے؟ پیسہ آپ کو سب کچھ نہیں دے سکتا، خدا آپ کو سب کچھ ضرور دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے فوراً سے کہا، یسوع مسیح نے بولا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ اب اس کا مطلب وہ سوئی کا ناکا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ یروشلم کے اندر ایک دروازہ تھا جو بڑا چھوٹا دروازہ تھا، اس کے اندر سے اونٹ کو گزرنے کے لیے اپنے گھٹنوں کے بل ہونا پڑتا تھا۔ اگر اس کے اوپر کوئی سامان ہے تو وہ لوگوں کو اتارنا پڑتا تھا، پھر اونٹ اس دروازے میں سے گزرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اونٹ ہی اس میں سے گزر سکتا تھا، اس کا سامان نہیں گزر سکتا تھا۔ یعنی کہ امیر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن وہی داخل ہوگا، ساتھ میں اس کے دولت داخل نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر اوقات لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دولت مند کے لیے خطرہ یہی ہے کہ اس کا بھروسہ دولت کی طرف جا سکتا ہے، لیکن بھروسہ دولت پہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے۔ آگے لوکا کی انجیل میں سے ہی ایک اور حوالہ ہے، لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب 16 سے 21، اس میں یسوع مسیح اس آدمی کی تمثیل دیتے ہیں جو اپنے لیے بہت سے بڑے بڑے خانے بنواتا ہے جن کے اندر وہ اپنا مال جمع کرتا ہے، اور وہ اپنی جان سے کہتا ہے خوش رہ، مطمئن رہ، اب میں آرام سے خوب بس کھاؤں گا اور مطمئن رہوں گا۔ اور اسی رات کو اس کی جان اسے طلب کر لی گئی۔ یہاں پر ایک طرح سے ہم حاصل کلام کی طرف آ رہے ہیں۔ حاصل کلام کیا ہے؟ کہ ہمیں ہمارا رویہ دولت کی طرف درست رکھنا چاہیے، ہمیں جمع کرنے پر ہی نہیں فوکس کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر دولت ہمیں خدا نے زیادہ دی ہے جیسا کہ اس آدمی کو دی، تو ہم اپنے اوپر نہ لگائیں، بلکہ کیا کریں؟ آگے ہمارے پاس اعمال کے حوالے ہیں، اعمال 2 باب، اعمال 4 باب، اس کے اندر کلیسیا کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ضرورت مندوں کو بانٹ دیتے تھے۔ اور آپ کو 2 دفعہ اعمال کی کتاب کے اندر یہ حوالہ ملتا ہے کہ ان میں کوئی ضرورت مند نہ تھا۔ لہٰذا آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ دولت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میرے ٹیچر نے بہت اچھی بات کی تھی ایک دفعہ، اور مجھے بڑی پسند آئی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اور انہوں نے زندگی میں غریب ہی رہنا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی بھی امیر نہیں ہونا ہوتا، لیکن ان کا دھیان پیسے کی طرف لگا ہوتا ہے کہ پیسہ کمایا جائے، پیسہ کمایا جائے، پیسہ کمایا جائے، اور وہ کما نہیں پاتے۔ کہ آپ بھی تو ایسے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو خدا برکت دے رہا اور آپ امیر ہو رہے ہیں تو امیر نہ ہو، ایسی میں کوئی بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا فوکس، آپ کا بھروسہ خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ بزنس خدا آپ کو کرنے کو دے رہا ہے، کریں۔ اگر خدا آپ کو برکت دے رہا ہے اور آپ کو دولت مند بنا رہا ہے، بنے، لیکن کبھی بھی دولت پہ بھروسہ نہ کریں۔ The love of money is the root of all evil.
ज़र की दोस्ती तमाम बुराइयों की जड़ है। अब गौर कीजिएगा, ज़र की दोस्ती, द लव ऑफ मनी, पैसे से मोहब्बत करना, ये हर बुराई की जड़ है। पैसा हर बुराई की जड़ नहीं है। पैसा खुदा की तरफ से बरकत की सूरत में भी आता है। अफसोस की बात यह है कि हम खुदा की बरकत को सिर्फ पैसे में तोलते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अपने दिल में चेक करें कि आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका भरोसा कहाँ पर है, आपकी ज़िंदगी की कुव्वत कहाँ लगती है। और अगर आपकी ज़िंदगी की कुव्वत सिर्फ पैसे कमाने पर ही लगती है, तब आपको भी उस नौजवान अमीर शख्स की तरह अपनी ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है कि आपके दिल के तख्त पे कौन बैठा है, पैसा ये कादिर मतलब खुदा। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि आपके और क्या सवालात हैं। कोई अगर दूसरा टॉपिक चाहते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप ज़रूर वो भी मेंशन करें। कोई सवालात है, यू कैन आस्क दोस्त, हम उनका ज़रूर जवाब देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।